اگر سعودی عرب والا معاملہ دیکھیں جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد بہت سے ابہام تھے، اعتراضات بھی تھے، کچھ خدشات بھی تھے کہ شاید ہمارے تعلقات امریکہ سے ویسے نہ رہیں، لیکن جس طریقے کا ویلکمنگ منظرنامہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملا ہے، اور ملاقاتیں، اور پھر 1 to 1 ملاقات، پاکستان گدڑ سنگی کون سی استعمال کر رہا ہے؟ اس کے پاس نسخہ کیمیا کون سا ہے؟ ایک عامیانہ سا سوال، میں ایک عام پاکستانی ہوں، میرے ذہن میں سوال ہے، کون سا نسخہ کیمیا ایسا ہاتھ آ گیا ہے، یہ امروہ یار کی زنبیل ہاتھ آ گئی ہے جس میں سے ہم ہر صورتحال کا جواب نکالے بیٹھے؟ میرا خیال ہے بہت دلچسپ اور اہم سوال ہے، اور ہر شہری کے ذہن میں، اور اسی سوال کی بنیاد پہ ہر انسان کے اندر اور ہر تبصرہ نگار کے اندر سازشی تھیریاں جنم لے رہی ہیں کہ ایز اف کہ ہم نے کوئی بہت بڑا سودا کر لیا ہے، کچھ بہت بڑا دے دیا یا دینے جا رہے ہیں. نہیں، اگین جس مدعے پہ ہم نے پہلے گفتگو کی ہے نا، اس سوال کا جواب اسی مدعے میں ہے. جسٹ امیجن، اللہ نہ کرے، جسٹ امیجن ہم نے بھارت کے 8 جہاز، میری اطلاع ہے 7 سے 8 جہاز ہم نے نہ گرائے ہوتے، اور اللہ نہ کرے بھارت نے پاکستان کے 2-3 جہاز گرائے ہوتے اور ہمارا سکور 0 ہوتا، تو مجھے بتائیں ہمارا سٹیٹس کیا ہوتا؟ کیا سعودی ہم سے معاہدہ کرتا؟ کبھی نہیں. کیا ٹرمپ ہمیں آشیرواد دیتا؟ کبھی نہیں. کیا چین تھپکی دیتا؟ کیا ایران ہمارے ہر قدم کی حمایت کرتا؟ نہیں. انڈیا کی طرف چلا جاتا سارا ویٹ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے لڑائی میں کسون مار دیا، بعد میں ہمیں کسون یاد نہیں آیا، انڈیا کو بعد میں یاد آ رہا ہے. ہم نے جو سکور مارا ہے نا، اس سکور نے ثابت کیا کہ نہیں یار، here lives a پار، اور وہ پار جس کو چین کی حمایت حاصل ہے، جس نے دیکھیں ہم نے اصل میں بنیادی طور پہ رشیا، یورپ، امریکہ اور انڈیا کا انڈیجنس سسٹم، 4 طاقتوں کو ایکسپوز کیا ہے ود دی ہیلپ آف چائنا اونلی، کیونکہ ہم تو ایک عرصہ ہو گیا امریکی ہتھیار یوز نہیں کر سکتے، ہمیں اس طرح سے نہیں ملتے. F-16 ہے لیکن انڈیا کے خلاف ہم استعمال نہیں کر سکتے حملے کی صورت میں. تو ہم نے 4 طاقتوں کا راز فاش کیا ہے کہ یہ ان کی سٹینڈنگ ہے. 10 15 20 سال سے انڈیا نے اپنی فورس بلڈ کی تھی اور بہت طاقت کا نمان تھا. رافیل آنے کے بعد تو آپ کو منظرنامے یاد ہوں گے. تو بنیادی طور پر جو گدڑ سنگھی، بڑے پرندے آ رہے ہیں، بڑے وہ گدڑ سنگھی اس سکور میں چھپی ہوئی ہے 6-0 کے اوپر. یعنی اس کو ایک جملے میں اگر سمودوں کہ دنیا جو ہے وہ محبت کی زبان نہیں طاقت کی زبان سمجھتی ہے. آبویسلی سر، دیکھیں آپ مجھے چیک کریں، اب اندازہ کریں، اللہ معاف فرمائے، اسرائیل جو بربریت اور ظلم و ستم برپا کر رہا ہے، کیا بگاڑ پائی ہے دنیا اس کا؟ کیوں؟ طاقت. یہ ایک غلیظ اور ایک تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں ماننا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اب وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اٹامک قوت نہیں چاہیے، ہمیں فوجی قوت نہیں چاہیے، ہمیں تعلیم ترقی، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس جنگ میں ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ قطر، پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر کیا، $18 ارب کا دفاعی بجٹ ہے. سعودی عرب کا 79 سے 80 ارب کا دفاعی بجٹ ہے. تو کیا کر لیا؟ 970 ان کے اپنے طیارے بھی ہے نا. کیا کر لیا؟ ضرورت پاکستان کی پڑی. لیکن امریکہ کے حوالے سے اور جو خطے کی گیم بدل رہی ہے، اس میں سپر پاورز اپنے حساب سے بیلنس آؤٹ کرتی ہیں. اب دوبارہ امریکہ کا رخ اس خطے میں ہو رہا ہے کہ میں تو اس خطے سے نکل گیا ہوں، ہمیں تو بگرام ایئر بیس چاہیے. اب دوبارہ کہانیاں نئی جنم لے رہی ہیں. اس میں پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں. انٹرنل تو ہیں ہی ہیں. انٹرنل سب سے بڑا چیلنج اکانومی کا ہے، پولیٹیکل انریسٹ کا ہے. دوسرا چیلنج ہوگا کہ امریکی جو اس خطے سے ان کی توجہ ہے وہ کیسے امریکہ پوری کرتا ہے. کیا ٹرمپ دوبارہ افغانستان کو جنگ میں جھونکیں گے؟ کیا پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا؟ سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ ایران نے پاکستان سعودی عرب معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا. تو وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ہوں تسی ایران دا ہی کرو گے، ایران نہ دشمنی پال لی، ہوں تسی یمن دا ہی کرو گے، نہ دشمنی پال لی، وہ فلاں جگہ. ایران کے صدر نے کھڑے ہو کہہ دیا کہ بہت خوش آئند ہے. اب تو اسلامی نیٹو کی بات، اور یمن ان کا حمایتی ملک ہے. ہاں جی، بھائی چلتا ہی وہاں سے. اب یعنی یہ پاکستان کے لیے ستے خیر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بڑی قوتیں جو ہیں امریکہ، وہ پاکستان سے کیا چاہ رہا ہے، انڈیا اس میں سپوائلر کیسے بنے گا، جو کہ بن رہا ہے، اور پھر بگرام ایئر بیس کی کہانی کیا، یہ اصل ایشو ہے. اچھا، میں اگر اسی کو آگے بڑھاؤں، ابھی کے منظرنامے کو اور ابھی کی ملاقات کو اور ابھی کے تنازعات کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے ہماری پوزیشن اور کتنی مضبوط ہوگی فائنینشلی؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ایگریمنٹس سعودی عرب کے ساتھ ہو گئے، وہاں سے فائنینشلی مضبوطی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، لیکن امریکہ سے انڈیا کے بدلے میں ہمارے ساتھ مضبوطی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ کہ جب وہ 50% کا ٹیرف لگا دیا، کیا ہم یہ امید کریں کہ ٹیرف میں کمی واقع ہوگی؟ کیا یہ امید کریں بین الاقوامی منڈیاں ہمارے لیے کھلیں گی؟ کیا ہم یہ امید کریں
کہ منرلس کے اندر وہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسمارٹ شپس میں وہ اب زیادہ ایک بات تو آپ کی ٹھیک ہے, ہمارے لیے امریکی تعلقات کی بنیاد پہ منڈی کھلے گی, اچھا, لیکن ہم نے بیچنا کیا ہے نا سر درد کیا ہے بیچنے کے لیے؟ ہماری انڈسٹری کہاں کھڑی ہے؟ انڈسٹری کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. انڈسٹریلسٹ یہاں پہ جو کام کرتا ہے اس کو تو FBR سے شکایت کے ہم باہر ہیں. یہاں پہ تو تاجر جو ہے, جو سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, باہر سے تو بعد میں آئے گا نا, جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہے, عدم اطمینان کا شکار ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی اصلاحات ہی ایسی ہیں کہ پرابلم کر رہی ہے. تو اکانومی, ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کل پرسوں کی آپ دیکھیں, اس نے کہا پاکستان کا اکانومی کا ماڈل درست نہیں ہے. غربت ایک دفعہ پھر شرح غربت 25.3 پہ چلے گی, بڑھ رہی ہے پچھلے سال کی نسبت. اور پھر سیلاب کی تباہ کاریوں نے آپ کی اکانومی کو, زراعت کو جتنا ڈینٹ کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہماری فتوحات ہیں یہ اپنی جگہ خوش آئند اور قابل ستائش ہیں, ان کو چیرش کیجیے. بٹ جب ہم اس ہنی مون سے نکلیں گے اور واپس آئیں گے, جو ریئلٹی چیک آئے گا تو وہ اکانومی کا ہے, وہ غربت کا ہے, وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا ہے, پاکستان کی پولیٹیکل انریسٹ کا ہے. تو امریکہ کی وجہ سے ہمیں منڈیوں تک رسائی ملے گی, لیکن بیچنا کیا ہے؟ کیا ہم IT سیکٹر میں یا جدید دنیا کی معاملات میں کچھ ایسا بیچنے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ویسی ہے جیسی ہوا کرتی تھی؟ اسپورٹس انڈسٹری ویسی ہے جیسی ہوا کرتی تھی؟ کاٹن جس میں ہم خود کفیل تھے وہ تو ہم باہر سے منگوائیں گے. گندم باہر سے منگوا رہے ہیں اب تو ویسے بھی. جی رانا تنویر کی اسٹیٹمنٹ دیکھ اب تو منگوائیں گے. کیوں سیلاب؟ ہم نے بیچنا کیا ہے باہر, اس کے لیے وقت لگے گا. سعودی عرب ٹھیک ہے آرام کو, یہاں پہ سعودی عرب 6 سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ضرور کر سکتا ہے, امریکہ بھی کر سکتا ہے. امریکہ کی تو دلچسپی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ 3-4 چیزیں آپ بھی بیان کر چکے ہوں گے. کرپٹو بڑی مین کنسرن ہے اس کی بڑی دلچسپی ہے. ریئر ارتھ منرلس کی ہے. اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم. کاؤنٹر ٹیررزم وہ واحد نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستانی فوج, سینٹ کام اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ اعتماد بڑھا تھا, اور یہ طیارے مارنے سے پہلے کی کہانی ہے. یعنی بھارت پاکستان جنگ سے پہلے جو نقطۂ اعتماد ہے یا محبت جہاں سے پروان چڑھی, وہ CT یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کا چیپٹر, جہاں کچھ مطلوب لوگ ان کے حوالے کیے گئے جو دہشت گرد تھے, پوری دنیا کو مطلوب تھے. پاکستان کے اداروں نے تعاون کیا, وہاں سے اعتماد بڑھا, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے اداروں کے بیچ ہمیشہ ایک عدم اعتماد رہا ہے, ہمیشہ رہا ہے, چاہے وہ سوویت جنگ ہو, چاہے وہ اس کے بعد افغان جہاد ہو, ہمیشہ عدم اعتماد رہا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے شعبے میں دونوں ملک ایک پیج پہ تھے. انتہائی مطلوب اشخاص کی گرفتاری سے لے کے ان کی حوالگی, جس کا پھر ٹرمپ نے کانگریس میں شکریہ ادا کیا. آن دی فلور آف دی کانگریس اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ فلاں فلاں بندہ انہوں نے ہمارے حوالے کیا جو پوری دنیا کو مطلوب تھا, دہشت گرد تھا. وہاں سے محبت کی پینگ بڑھتی ہے. لیکن یہ 3 جو چیپٹر ہیں, CT, کرپٹو اور ریئر ارتھ, اس کے علاوہ چوتھی شے کیا ہے؟ چوتھی شے یہ کہ کیا ہم ٹرمپ کو, امریکہ کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ آئلز اینڈ منرل کی ایکسپلوریشن کے لیے یہاں پہ انڈسٹریز اور فیلڈ لگائیں. نجی سطح پر تو کچھ وفود یہاں آئے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد میں پچھلے مہینے ڈیڑھ سے کچھ ایسے ذمہ دار موجود ہیں جو ان شعبہ جات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف حکام سے مل رہے ہیں. اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ KP بلوچستان میں امن ہو. تو کیا امریکہ اس امن میں ہمارا ساتھ دے گا؟ کیا انڈیا کی سرکوبی کی جائے گی جو KP بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی میں مصروف ہے؟ کیا سعودی عرب کے تحفظ کی ہم ضمانت دے رہے ہیں؟ اور سعودی عرب کیا اپنا سرسوخ استعمال کرتے ہوئے افغان حکومت کو پیغام دے گا کہ ان کے ہاں 60 سے زائد سیف ہیونس ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ کیا چین CPEC کے اگلے مرحلے میں کابل سے پشاور تک کے روٹ میں افغان گورنمنٹ کو امپاور کرنے میں ہماری مدد کرے گا؟ سو وی آر لوکنگ ایٹ 3 میجر پارٹس. ہمارا کیس یہ ہے کہ انڈیا از دی تھنگ جو افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. میرا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا اس ملک کا دہشت گردی کا فتنہ ہے, فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الخوارج ہیں, جن کو بھرپور طریقے سے انڈیا نے جنگ ہاری ہے نا, اس کا بدلہ اب وہ بھرپور طریقے سے دہشت گردی کو ایندھن فراہم کر کے پورا کر رہا ہے. یہ جتنی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے میکسیمم پوری ایفرٹ جو ہے انڈیا کی ہے, میکسیمم. اور اب میرے لیے اگلی کنسرن ہوگی بگرام.